المرسلين علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت، عقیدت، الفت اور چاہت کے ساتھ قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جیڑا جیڑا بندہ اس سال ثواب کی نیت لے کے آیا بیٹھا ہے، انہوں جیڑا درود آندا ہے وہ پڑھے گا۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، اللہ دا حکم ہی ہے، امر ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، جتھے نس آ جائے اتنے ہور قیاس کوئی نہیں کیتا جا سکتا۔ رب فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی مشہور آیت روایت ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانی علی شان ہے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ رب خالق کائنات اس بندے کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ خالق کائنات اس بندے کی 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت عزیز وقار، آج تسی تے میں جناب محمد یار مہر صاحب، انہاں دی بیوی محمد عرفان مہر، محمد عثمان مہر اور علی حسن صاحب برادران دی امی جان جو کہ قضائی لائی دے نال وفات پا گئی نے، اسی سب انہاں دی سال ثواب دے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں، دعا کرنے ہیں اللہ خالق کائنات ساڈا سب دا مل بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے اللہ مرحومہ دے واسطے ذریعہ نجات بنا کے اللہ انہاں دے درجات انہوں بلند فرمائے، اور مرحومہ نو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، تواڈے سامنے جڑی میں آیت کریمہ قرآن مجید دے اندروں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، رب خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ دی طرفوں، تیرے رب دی طرفوں حکم ہے، کی بولو حکم ہے، ایک ہوندا ہے گزارش، ایک ہوندا ہے پیغام، ایک ہوندا ہے حکم۔ ایک گزارش ہوندی ہے کہ یار اے کام کر لینا تے چنگا رہیں گا، ایک ہوندا ہے حکم بھی اے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ حکم اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب دی طرفوں حکم ہے اللہ تعبدو، عبادت اس خدا دی کرنی ہے، اپنے وحدہ لا شریک دی عبادت کرنی ہے، اپنے خالق و مالک دی عبادت کرنی ہے، تسبیح و تحلیلات او دی کرنی ہے، نماز خالصتاً او دے واسطے پڑھنی ہے، الا ایاہو او دے واسطے خالص عبادت کرنی ہے۔ فرمایا پھر اگلا کم جڑا ہے وہ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے۔ او عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ خالق کائنات نے اپنی عبادت دے نال نال والدین دے واسطے حسن سلوک دا حکم کیوں عطا فرمایا ہے، کیوں حکم دیتا ہے کہ جتھے اللہ دی عبادت اتھے والدین دے نال حسن سلوک۔ عزیزہ نے گرامی، رب دسنا یہ چاہتا ہے تینوں تے مینوں، رب فرماندا ہے کہ بندیا عبادت میری کریں، نماز میری پڑھیں، تسبیح تحلیلات میری کریں، ساری ساری رات میرے واسطے جاگیں، عبادتاں کریں، اتھوں سفر کر کے تو بیت اللہ شریف پہنچیں، حج کریں، بیت اللہ شریف کا طواف کریں، زکوٰۃ دیویں اور پھر صدقات دیویں، اور پھر تو رمضان المبارک دے روزے بھی رکھیں۔ رب فرماندا ہے ساریاں عبادتاں ایک پاسے، جنی دیر تک تیرا والدین، تیری ماں، تیرا باپ تیرے تے راضی نہیں ہوئے گا، انی دیر تک تیری کوئی بھی عبادت رب دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوئے گی، انی دیر تک تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس واسطے فرمایا عبادت خدا دی کرنی ہے، حسن سلوک والدین دے نال کرنا ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، سمجھ آئی تو پھر کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے اے بندے سائڈ تے بیٹھے نا، ذرا یہ پکھیاں دا شور ہے، ہو سکتا ہے میری آواز گل سمجھ نہ ہوندی تاں چپ بیٹھے نے، ذرا ادھروں سبحان اللہ دی بات آندی پئی ہے تے تانوں سمجھ آندی تو ذرا ضروری بولو ہاں ذرا سبحان اللہ۔ ہن ٹھیک ہے، اللہ فرمایا کہ بندیا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیویں، عبادت کریں، تسبیح تحلیلات کریں، جو کچھ بھی تو کر سکنا ہے کر لویں، ساری ساری رات رب دی عبادت کردا رہیں۔ اگر تیری ماں تیرا باپ تیرے تے ناراض ہویا، رب تیری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ آؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے میرے آقا علیہ السلام دا فرمانی علی شان ہے، آپ فرماتے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس دا والدین راضی ہے او دا رب بھی او دے تے راضی ہے، او دا رب بھی او دے تے راضی ہے۔ فرمایا والدین دی رضا دے وچ ہی خدا دی رضا ہے، تے اگر والدین ناراض ہے تے رب بھی ناراض ہے۔ اگر رب نو راضی کرنا چاہنا ہے تے پھر اپنے والدین نو راضی کر لے۔ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے، عرض کیتی مازاگ دے کاجل والے وضحا دے چہرے والے، اعلان جہاد ہو گیا ہے، سونیا میں بھی جانا چاہنا، میری بھی آرزو ہے، میری بھی تمنا ہے کہ میدان جہاد دے اندر جاواں، تلوار چکاں تے اسلام دے جڑے مخالف نے، اسلام دے جڑے مخالف نے انہاں دے خلاف میں اپنی تلوار نو لہراندیا ہویا کفار دی گردناں اکھاڑ کے رکھ دیواں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی رسول کی کہنا چاہنا ہے؟ عرض کیتی سونیا میں بھی جہاد تے جانا چاہنا، میں بھی جہاد کرنا چاہنا۔ میرے آقا نے فرمایا اے پیارے غلام، میرے دردی غلامی کرنے والے صحابی رسول، اے پیارے غلام تیری ماں زندہ ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیتی سونیا بالکل حیات زندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چال دوڑ جا، اپنی ماں دی جا کے خدمت کر لے، اللہ تینوں جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تینوں جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا جا تو اپنی ماں دی خدمت کر، ماں نو راضی کر لوے گا، اللہ تینوں جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس ویلے صحابی رسول نبی پاک دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے یا رسول اللہ میں جہاد واسطے جانا، اور سب تو اچھا عمل نیک عمل جڑا ہے نا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا ہے۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا اگر تو ماں دی خدمت کرے گا نا تے اللہ تینوں جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں کہا نبی پاک نے بھی سانو دس دیتا ہے اگر ساڈے گھر دے اندر بیٹھی ماں راضی ہو گئی نا تے ساڈا خدا بھی ساڈے تے راضی ہو جائے گا۔ اگر ماں ناراض ہو گئی تے پھر کائنات دے اندر کوئی شے بھی ساڈے تے راضی، بولو ساڈے تے راضی نہیں۔ اور اللہ دی قسم میری ماں پچھلے ہفتے فوت ہوئی ہے، میری اماں پچھلے اتوار والے دن فوت ہوئی ہے، تے اج بھائی عرفان ہونا تے بھائی عثمان تے بھائی علی حسن صاحب انہاں دی والدہ بھی فوت ہوئی ہے۔ اور قسم خدا دی جدوں بندہ کسے دا کوئی مرے نا تے انہوں کہنا اللہ دا حکم ہے، کہنا بڑا سوکھا ہے، اور قسم خدا دی جدوں بندہ کوئی آ کے مینوں آندا ہے نا قاری صاحب اللہ دا حکم ماں والوں تے دل اندر سٹ بجدی ہے جا کے،
کہ یار وہ ماں جڑی دروازے تے بہ کے بوئے تے بہ کے تیرا راہ تکدی سی ہن رازق وہ ہے نہیں، دعاواں آ نہیں سکدیاں، اللہ تے انہاں دا روحانی جڑا فیض عطا فرمائے گا، لیکن جس ویلے بوئے دے اندر وڑنا ہے نا تے سامنے ماں نظر نہیں نہ آنی، ادو دل درد کرے گا، اکھاں چوں آنسو آن گے۔ اس واسطے کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی فرمائی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آؤ نا میں ذرا تانوں ایمان دی شان بھی دسدا جاواں۔ شاعر نے اپنا قلم چکیا تے انہیں آکھیا ماں منی ماں منی تے سب جگ منے ماں منی تے سب جگ منے پہلا مرشد اوے ماں صبح تو لے کے شام تک کاروبار دے اندر نکلیا ہوئے، دیاری کر کے آئے ہوئے، باہر نکلے آئے ہوئے، ماں ہاتھ چک کے دعاواں کر دیئے، جس ویلے پتر شام نو واپس آندا ہے، ماں جس ویلے ویکھ دیئے پتر دعا کر دیئے، پتر دے واسطے دعا کر دیئے، یا اللہ میرا پتر خیری سلامتی کر آ گیا ہے، یا اللہ تیرا شکر آئے، یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ ماں شکر بھی ادا کر دیئے، نالے اپنے پتر نو پیار کر دیئے، دعاواں دین دیئے۔ اس واسطے شاعر نے آکھیا اے ماں منی تے سب جگ منے او پہلا مرشد ماں پیو جس نے وہ ناراض ہے کیتا، ماں پیو جس نے وہ ناراض ہے کیتا، انہوں کدرے نہیں ملنی تھا، آؤ عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی رسول آگئے نے، عرض کیتی مازاق دے کاجل والے آؤ، ودوحا دے چہرے والے آؤ، حامیم دیا کنلا والے آؤ، ید اللہ دے گورے گورے ہتھا والے آؤ، سونے آؤ میں پوچھنا اے چانا آؤ میری محبت تے میری خدمت دا حقدار کون ہے؟ میری محبت تے میری خدمت دا حقدار بولیے ذرا کون ہے؟ سوال پوچھن والے صحابی رسول ہے، جواب دینے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیتی مازاق دے کاجل والے ودوحا دے چہرے والے میری خدمت تے میری محبت دا حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں، تیری ماں۔ درجہ مقام باپ دا بھی بڑا ہے، لیکن اج ماں دی چکے گل ہوئے گی، ماں فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیتی سونیا اس تو بعد کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ میری خدمت تے میری محبت دا حقدار کون ہے؟ تیسری باری جس ویلے صحابی رسول پوچھیا میرے آقا نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جس ویلے پوچھیا تے میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ میرے شیخ محترم حضور قبلہ بابا جی منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسے آیت مبارکہ دیتا ہے جس ویلے تفسیر کردے ہم نے فرمایا جس ویلے نبی پاک دی بارگاہ دے صحابی رسول نے 3 واری پوچھیا نا کہ میری خدمت تے میری محبت دا حقدار کون ہے، تے نبی پاک نے 3 دفعہ آکھیا ہے تیری ماں۔ فرمایا 3 دفعہ کہن دی وجہ اے سی کہ پہلی وجہ اے وے کہ بندے دی جڑی ماں ہوتی ہے نا وہ جس ویلے انہوں حمل ٹھہر جاندہ ہے تے 9 مہینے پورے وہ ماں اپنے بیٹے نو اپنی بیٹی نو اپنے شکم دے اندر اٹھا کے دن دیاں تے رات دیاں تکلیفاں برداشت کر دیئے پر اوف نہیں کر دی، اے نہیں کہن دی کہ میرے اتے کوئی مصیبت آ گئی ہے، لیکن اپنی اولاد دی حفاظت واسطے تکلیفاں تے برداشت کر لیں دیئے پر کدی اوف نہیں کیتا ہو۔ اور پھر فرمایا او تکلیف جس ویلے اولاد پیدا ہوندی ہے نا،
جس ویلے اولاد پیدا ہوندی ہے اس تکلیف نو جانن والی صرف ماں ہی ہے، برداشت کرنے والی ماں ہی ہے۔ دو مقام ایسے نے جتھے ماں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے، جس ویلے نو ماں اپنے کول رکھ دیے وہ بھی تکلیف، جس ویلے اولاد پیدا ہوندی ہے نا تے ماں نو جڑی تکلیف ہوندی ہے وہ بندے نو نہیں پتا، وہ ماں نو ہی پتا ہے، وہ ماں ہی جان دی ہے۔ فرمایا اس تو تیسری مرتبہ جڑا تیسرا مقام ہے، فرمایا جس ویلے بندہ پیدا ہو جاندہ ہے نا، بچہ پیدا ہو جاندہ ہے تے بچہ سمجھدار نہیں ہوندا، نہ سمجھ ہوندا ہے۔ فرمایا دی ایک کہ اپنی جڑی ماں جڑی ہوندی نا اپنے پتر دی حفاظت واسطے، اپنی بیٹی دی حفاظت واسطے رات ساری جاگ لیندی ہے، سوندی نہیں، ساری رات اپنی اولاد دی حفاظت کر دی رہندی ہے۔ اگر گلی جگہ ہو جاوے، بچے نے پیشاب کر لیا ہوئے، گلی جگہ تے آپ ہو جاندی، سکے تے اپنی اولاد نو کر دیندی ہے۔ فرمایا تین مقام ایسے نے جتھے ماں اپنی اولاد دے واسطے تکلیفاں برداشت کر لیندی ہے۔ مقام باپ دا بھی بڑا ہے، صبح تو لے کے شام تک باپ باہر جاندا ہے، اپنی اولاد واسطے سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، اور جا کے پھر محنت مزدوری کر کے اپنی اولاد دے واسطے کما کے لے آندا ہے، اولاد نو وڈیاں کردا ہے، سیاںیاں کردا ہے۔ باپ دا بھی بڑا مقام ہے، لیکن ماں دا جڑا مقام ہے نبی پاک نے حدیث دے اندر ارشاد فرما چھڑیا۔ آؤ اگلی حدیث مبارکہ میں پیش کرنا چاہنا، چونکہ وقت قریب ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جیڑا شخص حج تے عمرے دا ثواب لینا چاہتا ہوئے، بولیے ذرا سبحان اللہ، فرمایا فرما بردار بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے، گھر بیٹھی ماں نو اپنی رحمت دی نگاہ نال یعنی محبت دی نگاہ نال اپنی ماں دے چہرے وال مسکرا کے ویکھ لے، اللہ تعالیٰ ان مقبول حج تے عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا، مقبول عمرے تے حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستو، بیلیو، یارو، سجنوں، میرا پیغام اج دی اس تقریر دا اے الحاصل قیاس گفتگو دا خلاصہ یہ کہنا چاہنا وا، جندے بوئے تے ماں بیٹھی ہے، باپ ہے وے، وہ اپنے ماں پیوں نو راضی کر کے اللہ نو بھی راضی کر لے تے اللہ دے رسول نو بھی راضی کر لے۔ چونکہ جنی دیر تک ماں بیٹھی ہے نا دروازے تے بوئے تے کار بیٹھی ہے، انہی دیر تک گھر دے اندر چھاواں نے تے دعاواں دیاں ہواواں نے، ماں ٹر جائے نا تے پھر انج لگدا ہے کہ کائنات ہر شے جڑی سر تو اٹھ گئی ہے، ہر شے جڑی ہر مصیبت بندے دے سر تے آ گئی ہے۔ اس واسطے ماں دی خدمت کر لو، ماں دی خدمت کر کے دنیا دے اندر جڑی ہے اتھے بھی خوشحالی جڑی حاصل کر لو تے آخرت دی خوشحالی بھی تے رب دی بارگاہ دے اندروں جنت حاصل کر لو۔ جنہ دیاں ماما ٹر گئی نا، کدی انہاں نو لیدا ہو کے پوچھنا ہاں بھئی دس ذرا، وہ پھر تنوں دسے گا بھی میرے نال گزر دی کی ہے۔ عارف کھڑی علیہ رحمہ، اور رشتہ ہاری جڑا ہے نا بڑا اعلیٰ ہے، بھائیاں دا رشتہ بھی اعلیٰ ہے، باپ دا رشتہ بھی اعلیٰ ہے، لیکن ماں دا رشتہ وکھ ہے، ماں دا رشتہ علیحدہ ہی ہے۔ بھائیاں تو بغیر بھائی دا بھائی چلا جاوے نا، سر تو چل ہٹ جاوے تے بھائی دا سہارا مک جاندا ہے، بھائی تنہا ہو جاندہ ہے، کلا ہو جاندہ ہے، تے جس ویلے باپ سر تو چلا جاوے نا تے بندے دے سہارے ختم ہو جاندے نے، پھر کوئی پوچھدا نہیں۔ جے باپ سر تے ہوئے نا ہر بندہ سلام کردہ ہے، یا فلاں دا پتر جا رہے ہے، فلاں دا بیٹا ہے، باپ چلا جاوے تے سہارے مک جاندے نے، ماں چلی جاوے تے کر دے اندروں چھاواں مک جاندیاں نے۔ عارف کھڑی علیہ رحمہ آپ دی زبان تے ترجمہ کر لینے آپ فرماندے نے پائی پائیاں دے جدے جدے پائی زندہ نے، میں اس نو دعوت دینا چاہواں گا، مل کے ایک باری میرے نال کہے گا پائی پائیاں دے او میاں دردی ہو
رکھوالی ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ تے ماں دی خدمت جڑی نا، ماں دی خدمت بندے نو ایسا درجہ عطا فرما دیندی ہے۔ حضرت اویس کرنی، کرن دا بادشاہ حضرت اویس کرنی، آپ صحابی نہیں بنے، اماں کو اجازت منگی ہے، اماں جی مینوں اجازت دیتی جائے، میں نبی پاک دے نال ملاقات کرنا چاہنا، اپنے آقا نو ملنا چاہنا۔ ماں فرمایا پتر اجازت تے آئی، ویکھی میں بڈڑی ہاں، جاویں نبی پاک گھر ہون تے مل لویں، نہ ہون تے واپس آ جائیں، اتھے رویں نا، اتھے رویں نا۔ حضرت ویسے کرنی گئے نے، قصہ بڑا لمبا ہے، لیکن حضور ملے نہ تے واپس آ گئے نے۔ حضرت ویسے کرنی واپس اپنی ماں دی خدمت دے اندر پھر معمور ہو گئے نے۔ عزیزہ نے گرامی، ماں دی خدمت دا اے صلہ کی ملیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق تے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حکم فرمایا ایک ویلا آئے گا، کرن دے اندروں ایک قافلہ آئے گا، اس دے اندر میرا ایک غلام اویسے کرنی ہوئے گا، انہوں ملنا ہے، اے میرا کرتا لے لو، ایک کرتا انہوں دے کے تے انہوں آکھنا ہے میری امت دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کرے، میری امت دے واسطے بخشش دی دعا کرنی ہے۔ یارو ماں دی خدمت دا صلہ اے وے کہ ویسے کرنی جیسا، ویسے کرنی او وے کہ جنہوں زمانے والے جان دے نہیں سن۔ حضرت عمر فاروق کو ویلا جس ویلے آیا نا، وہ دور جس ویلے آیا، آپ نے میدان عرفات دے اندر کھڑے ہو کے اعلان کے فرمایا یمن دے اندروں کون سا کیڑا قافلہ جڑا کرن دے اندروں آیا ہے، کرن دے اندروں پھر وہ قبیلہ لبیا، قبیلے دے اندروں پھر وہ بندہ لبیا، فرمایا کون ویس نام دا بندہ؟ حضور نے انہاں دی نشانی بھی دسی سی، جس ویلے لب لیا پوچھا بھئی تیرا نام کی؟ انہیں کیا میرا نام عبداللہ ہے۔ فرمایا ہر کوئی عبداللہ ہے، اللہ دا بندہ تے ہر کوئی ہے، دس تیری ماں نے جڑا تیرا نام رکھیا وہ کی ہے؟ کہنے لگے میرا نام اویس ہے۔ فرمایا اچھا تیرے بارے نبی نے فرمایا سی، اللہ نبی پاک دا کرتا مبارک لے لے تے نبی پاک دی امت دے واسطے بخشش دی دعا کر دے۔ اے پھر ماں دی خدمت دا درجہ اے مقام ہے، جس ویلے بندہ ماں دی خدمت کرتا ہے نا، کائنات دے اندر ہر شے حاصل ہو جاتی، ہر چیز مل جاتی، کیونکہ جڑی ماں ہے نا جی، وہ جس ویلے دعا کر دی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، ماں ہاتھ بعد وچ اٹھاندی ہے، ماں دی دعا دا اثر عرش تے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، خالق کائنات ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوست احباب، بھائی محمد عرفان، بھائی محمد عثمان، بھائی محمد علی حسن صاحب، انہاں دی والدہ واسطے بھی دعا کرنا، میری بھی والدہ محترمہ وفات پا گئی یعنی وصال ہو گیا انہاں دے واسطے بھی تمام دوست جڑی دعا کرنا، سارے احباب کٹھے ہوئے ہو، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے ساڈا سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔